अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद और मैं हूँ नाज़िया खान। आज हम प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे। हमारी इस ट्रांसमिशन का सिलसिला वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत, पाकिस्तान का दुनिया भर के सामने ठोस मौक़िफ़ और उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो रखेंगे, पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मसरूफ़ियात के हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। बहुत ही कलीदी मुलाकातें हुई हैं अभी तक। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उनकी कुछ तफसील भी रखते हैं। जहां एक तरफ यूएन के जो प्लेटफॉर्म है वहां पर डिफरेंट फोरम्स पर वज़ीर-ए-आज़म भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो आवाज़ है दुनिया के सामने रख रहे हैं। जो भी रीजनल के मामलात हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, उस पर भी बात करें। जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं और ग्लोबली जो चेंजेस आ रहे हैं, हम पहले भी इस पर बात करते रहे हैं और करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया की अमन, खुशहाली और तरक्की जुड़ी हुई है ग्लोबल पीस से। जब पीस ही को थ्रेट होगा तो फिर ये चीज़ें जो है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएंगी। उस पर वज़ीर-ए-आज़म हर फोरम पर बात कर रहे हैं। बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं, जिस तरह रिजवान आपने बात की है। वज़ीर-ए-आज़म की IMF की MD से जनाब बड़ी अहम मुलाकात हुई है। उन्होंने जो इक़्तिसादी इस्लाहात का अमल जारी है पाकिस्तान में, उसकी तारीफ़ की है। वज़ीर-ए-आज़म के विजन की उन्होंने तारीफ़ की है। फिर ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से बड़ी अहम वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई है। बड़ी ही खुशगवार माहौल में दोनों बरादर ममालिक की मुलाकात रही और जो तिजारत है और बाहमी जो रीजनल चैलेंजेस हैं उस पर भी दोनों रहनुमाओं ने बड़ी सिर हासिल गुफ्तगू की। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, सदर यूरोपीय यूनियन कमीशन से मुलाकात हुई, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स से मुलाकात हुई। पोलियो के खात्मे के हवाले से अगर आपको याद हो, जून में उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया था और यहाँ पर उन्होंने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया था और पाकिस्तान ने हमेशा उनकी काविशों का मोतरफ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। फिर वर्ल्ड बैंक के सदर राजे बेंगा से भी मुलाकात हुई, नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म से और जो इराक के वज़ीर-ए-आज़म हैं उनसे मुलाकात हुई। सदर जो बाइडन ने जो इशाया दिया उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर भी बहुत अहम मुलाकातें उनकी हुई हैं। और आज रिजवान वज़ीर-ए-आज़म का एक बड़ा ही अहम कलीदी खिताब होने जा रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिताब के हवाले से जो हमें इत्तलात मिल रही हैं, वज़ीर इत्तलात ने जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें भी उनका ये कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म का ये वाला खिताब बहुत करीबी होगा। रिवायती खिताब जितने भी माजी में होते रहे उनसे हट कर होगा। पाकिस्तान इसमें ना सिर्फ दुनिया के अमन के हवाले से बात करेगा, बल्कि पाकिस्तान इसमें आबो हवा की तब्दीली, ख़ासतौर पर जिसे मौसमी तब्दीली कहते हैं, उसकी वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं तरक्की पज़ीर ममालिक को, पाकिस्तान को जो नुकसानात हुए हैं उस पर भी पाकिस्तान बात करेगा। इसके साथ साथ नाज़िया, सबसे अहम चीज़ IMF से हमारे लिए $7 अरब का प्रोग्राम तो मंजूर हो गया, लेकिन इसके साथ साथ इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द में शामिल वफाकी वज़रा भी इस चीज़ का इज़हार कर चुके हैं कि दुनिया का जो मालियाती ढांचा है उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है, उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। उसके लिए तजावीज़ भी फराहम की जा रही हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की साइडलाइंस में जहाँ बायलैटरल मुलाकातें हो रही हैं, वहीं पर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुबाहिसे हैं, उनमें भी शिरकत कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म और वहाँ पर भी वो इज़हार ख़याल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन के हवाले से जिक्र किया सलामती कौंसिल के मुबाहिसे में, और उसमें उन्होंने मुतालबा किया कि इसराइल के हवाले से दुनिया ठोस मौक़िफ़ लेना होगा, स्टैंड लेना होगा। और इसके साथ साथ आज के खिताब में हम और भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी बिल्कुल। और साथ ही साथ पाकिस्तान अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी जो है उनके साथ भी मुलाकातें होंगी। जो वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात सामने आती जाएंगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। रिजवान, हमें पर्टिनेंट पैनलिस्ट इस हवाले से ज्वाइन कर चुके हैं, तारुफ करवा देते हैं, फिर डिस्कशन को ओपन करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जौहर सलीम साहब, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। उनके साथ तशरीफ फरमा है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं। तमाम मामलात जो ख़ास तौर पर जो इजलास में जो पीस को थ्रेट है और पूरी दुनिया का इसमें क्या किरदार हो सकता है, इसराइल को रोकने के हवाले से, भारत को रोकने के हवाले से, यूक्रेन जंग के हवाले से, इस पर खासी गहरी नज़र रखते हैं, उस पर भी बात होगी। जी हम जौहर सलीम साहब से आगाज़ करेंगे। और जौहर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये दौरा और हर साल जनरल असम्बली का इजलास होता है, 79वां इजलास है। इस इजलास के आगाज़ से पहले भी और इस इजलास के इफ्तिताही सेशन में भी अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक की जानिब से भी और सेक्रेटरी जनरल सदर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की जानिब से भी कुछ सवालात सामने आते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का जो बुनियादी काम है अमन का क़याम, उसमें वो कामयाबियां हासिल नहीं कर सका जो उसको करनी चाहिए थी। अब वज़ीर-ए-आज़म का विज़िट है, वज़ीर-ए-आज़म ने भी इज़हार किया और इस चीज़ का इज़हार किया वज़ीर-ए-आज़म ने अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात में भी, और जो साइडलाइन मुलाकातें हुई हैं वहाँ पर भी, कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का अहम रुकन है और अक़वाम मुत्तहिदा का जो बुनियादी काम है क़याम अमन के लिए, उस अज़्म का इयादा भी करता है। पाकिस्तान की स्टैंडिंग को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान दुनिया के अहम मुल्कों में शामिल है, 5th लार्जेस्ट है, 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का आबादी के हिसाब से, एक न्यूक्लियर पावर है।
پھر جو مسلمان دنیا ہے اس میں سب سے زیادہ جو نمایاں ترین ممالک ہیں اس میں شمار ہوتا ہے پاکستان کا. تو وہ سب چیزیں ہیں. پھر اکنامیکلی بھی ظاہر ایک ایمرجنگ اکانومی ہے. تو یہ جو اجلاس ہوتا ہے اقوام متحدہ کا ہر سال جس طرح آپ نے کہا, اور یہ 79 ہے, تو اس میں بہت ہی ایک بزی پروگرامز, بزی اسکیجول ہوتا ہے. اس کی جو ہائی لائٹ ہوتی ہے وہ آج ہوگی, جو کہ اقوام متحدہ سے پرائم منسٹر کا خطاب ہوگا. اس خطاب کے حوالے سے جو اعلامیہ وزارت خارجہ نے جاری کیا ہے, آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ اس میں انہوں نے بات کی کہ پرائم منسٹر اس میں ایک تو ملٹی لیٹرلزم جو ہے نا اس کو سپورٹ, پاکستان کو ایک اس کی سسٹین سپورٹ کی بات کریں گے. پھر جو یونائٹڈ نیشنز کا جو کردار ہے پیس اور اسٹیبلٹی پروموٹ کرنے کے بارے میں, دنیا میں پراسپیرٹی پروموٹ کرنے کے بارے میں, اس کو سپورٹ کریں گے. اور ساتھ ہی یہ بھی اس پہ اظہار خیال کریں گے کہ کس طرح اس کو بہتر بنایا جائے, کیونکہ یونائٹڈ نیشنز میں ریفارمز کی بات بہت عرصے سے چل رہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو میکنزمز ہیں کانفلکٹ ریزولوشن کے, وہ اتنے کامیاب نہیں جا رہے. جیسے غزہ کا مسئلہ ہے, جموں کشمیر جو لیگلی آکوپائڈ ہے انڈیا کا نے کیا ہے, اس کا حق خود ارادیت کا کشمیریوں کا مسئلہ ہے. 70 سال سے یہ مسئلے چل رہے ہیں اور ابھی تک حل نہیں ہو رہے, اور نئے مسئلے بھی یوکرین کا جس طرح آ رہا ہے. پھر اس پہ بات کریں گے. پھر اس کے بعد ظاہر فلسطین اور جموں کشمیر پہ اپنا موقف جو ہے اس پہ وہ دہرائیں گے, یہ بہت ہی اہم ہے. پھر جو اکنامک انیکویٹیز ہیں دنیا میں, اس سینس میں جو اکنامک ریلیشنز میں انیکویٹیز ہیں, اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح اکنامک ریلیشنز میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی جو ٹرمز آف ٹریڈ ہیں, ان کا جو سارا جس طرح قرضے ان پہ اتنے زیادہ چڑھ جاتے ہیں, جو انٹرنیشنل فائنینشیل اسٹرکچر ایک ہے اس میں جو ایک فیئرنیس جتنی زیادہ ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنسی جتنی زیادہ ہونی چاہیے, کس طرح سے اس کو امپروو کیا جائے. پھر اس کے علاوہ اسلاموفوبیا پہ بات کریں گے, کیونکہ دیکھیں وہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. پھر جو کلائمیٹ چینج ہے اور اس میں ولنریبل جو ملک ہیں دنیا کے, جس میں پاکستان بہت زیادہ جو ولنریبل ملک ہیں اس میں شمار ہوتا ہے, کس طرح ترقی یافتہ ملک جو ہیں ان کو ریسورسز دینے کی ضرورت ہے ترقی پذیر ممالک کو, تاکہ وہ کلائمیٹ ریزیلینس کی طرف جائیں. تو اس طرح یہ ان سارے جو بہت ہی اہم جو موضوعات ہیں اس میں پرائم منسٹر کی جو اسپیچ ہے جو آج اسکیجول ہے, اور یہ تقریباً آج آخری دن ہے, یہ 23 سے 27 تک کا تھا, اس میں ان تمام موضوعات پہ کھل کے بات ہوگی. اور پھر اس پہ پاکستان کا جو پرسیپشن ہے جو ہے نا کہ کس طرح سے اقوام متحدہ کا نہ صرف کردار بہتر کیا جا سکتا ہے, بلکہ کس طرح سے ان تنازعات کے حل سے ایک دنیا کو ایک بہتر جو ہے نا ماحول, زیادہ پیس, اسٹیبلٹی اور پراسپیرٹی کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ان دا مین وائل ہمارے جو تھرڈ گیسٹ ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے بذریعہ اسکائپ. مرزا اشتیاق بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ایک جانا مانا نام ہے, ماہر معاشیات ہیں, معروف بزنس مین ہیں. ان سے ہم بات کریں گے خاص طور پہ جو IMF کی ٹرانچ منظور ہوئی ہے اور دیگر معاملات پہ بھی. لیکن اعجاز صاحب, سب سے پہلے سر میں آپ کی جانب آؤں گی. سر, عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں یا کسی بھی فورم کا استعمال ہو, وزیر اعظم پاکستان کے جو داخلی چیلنجز ہیں, جو ریجنل چیلنجز ہیں, جو گلوبل اس وقت جو تھریٹ ہے پوری دنیا کو امن کے حوالے سے, دہشت گردی کو لے کر, یا پھر اسپیشلی جو گلوبل نارتھ کے مسائل ہیں, اس پر وزیر اعظم نے خاص سے مؤثر انداز میں دنیا کو اپنا موقف پیش کیا ہے. ابھی تک جتنے بھی دن گزرے ہیں اس میں وزیر اعظم نے جس انداز میں اس فورم کا استعمال کیا ہے موقف کو بیان کرنے میں, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ جی بالکل, جیسے امبیسڈر صاحب نے فرمایا, یہ ایک سالانہ ایکٹیویٹی ہے جو کہ ہمیں ایک سورن اسٹیٹ کے طور پہ اور ایک دنیا کے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس میں ایک بڑے جو ہے ملک کی حیثیت سے ہمیں یہ اپرچونٹی ملتی ہے جہاں پر ہمارے جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں یا ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتے ہیں وہ ایک اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اپنے جو ہمارا پرسپیکٹو ہے پاکستان کا کہ ہم دنیا میں جو درپیش مسائل ہیں, بھلے وہ کانفلکٹس ہوں ڈفرینٹ ایریاز میں, یا جو ہمارے اپنے ریجن میں ایسے مسائل جو ڈائریکٹلی ہمیں افیکٹ کرتے ہیں, جیسے ہمارے کانٹیکسٹ میں ریجن میں ملیٹنسی یا سیکیورٹی انوائرمنٹ, کشمیر کا مسئلہ جو پچھلے تقریباً 7 دہائیوں سے پینڈنگ ہے یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈا پوائنٹ کے طور پہ, تو اس کے اوپر ہم اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں اور دنیا کو سینسٹائز کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایز اے ڈیلیگیشن
اور آبویسلی پرائم منسٹر اس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ مختلف جو اوپینین میکر ہیں اور ڈیسیژن میکرز ہیں دنیا کے، ان کے ساتھ ہم انٹریکٹ کریں، اور وہ سائیڈ لائن کانفرنسز جو ہیں وہ بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہیں جتنی کہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے ایک فارمل ان کا خطاب ہوگا جو آج ہونے جا رہا ہے۔ تو وہ تمام سربراہان مملکت یا وہ جو بھی آرگنائزیشنز کے ہیڈ ہیں، جب ان سے میٹنگز ارینج ہوتی ہیں تو وہ اس چیز کو سگنیفائی کرتی ہیں، یہ ایسے کوئی بائی چانس میٹنگز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایک پراپر ایک سفارت کاری ہوتی ہے، اور یہ اس چیز کو سگنیفائی کرتی ہیں کہ ہم لوگ ان سنک ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہم میٹنگز کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایشو ہو یا ہمارے کو ڈائیورجنٹ ویوز ہوں تو عموماً اس طرح کی ملاقات یا اس طرح کی فوٹو آپس وہ نہیں ہوتے۔ تو ان میٹنگز کا اپنا ایک سگنیفیکنس ہے، اور لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ ضرور ایمفیسائز کروں گا کہ یہ میٹنگز تو ایک آئس بریکرز ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ ہم اپنی بہتر فارن پالیسی پرسوئنس سے اس کو کس طرح انکیش کرتے ہیں، کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ میٹنگز تو بڑی اچھی ہوتی ہیں، خطاب بھی بڑے جو ہے نا اچھے ہوتے ہیں، بڑی اس کے پیچھے ایک ہوم ورک ہوتا ہے، لیکن اس کو بعد میں فالو اپ جو ہے ڈپلومیسی کے تھرو بڑا ضروری ہے۔ وہ اس میں کئی دفعہ ہم لوگ اپنے کچھ اندرونی مسائل یا کوئی اور پرائرٹیز ہوتی ہیں، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ ہم اس پہ لیک کرتے ہیں۔ اب تو کافی ہمیں کنسسٹنسی اور خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں فوکس ہونا، وہ چیزیں گزشتہ 1 برس سے 1.5 برس سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چیزوں کو مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے، سلو صحیح لیکن صحیح ڈائریکشن میں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ مرزا اشتیاق بیگ صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ IMF کی جانب سے پاکستان کے لیے $7 ارب کی پروگرام منظور ہونا اور اس کی پہلی ٹرانچ پاکستان کو فوراً مل جائے گی، اس حوالے سے پھر جو وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جس طرح سے مبارکباد دی، اپنی معاشی ٹیم کو سراہا، اور اس میں یقینی طور پر ہماری تاجر برادری بھی مبارکباد کی مستحق ہے جنہوں نے مشکل وقت میں مشکل فیصلوں میں ساتھ دیا۔ سر بتائیے گا اس سے اب ہماری بزنس کمیونٹی جو کہ پاکستان سے باہر ہیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ون ونڈو بھی موجود ہے SIFC کی صورت میں، پھر وزیر اعظم کی معاشی ٹیم ہو، ہماری فوجی قیادت ہو، ہماری عسکری قیادت ہو، پاکستان کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ بہت بار یہ عزم کا اظہار کیا گیا، نو ایڈ اونلی ٹریڈ، بائلیٹرل ٹریڈ کو بڑھایا جائے گا۔ کیسے دیکھتے ہیں IMF کے اس پروگرام کو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ آخری پروگرام ہوگا؟ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑی قوم کو خوشخبری سننے کو ملی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری وقت تک اس طرح کی مایوسی پھیلائی جا رہی تھی کہ یہ پروگرام جو ہے IMF کے ساتھ یہ کنکلوڈ نہیں ہوگا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں، سعودی عربیہ، چائنا، UAE، وہ رول اوور پہ راضی نہیں ہو رہے ہیں، اور اس طرح کی آخر وقت تک جو تھی یہ اس طرح کی افواہیں جو تھی پھیلائی جا رہی تھی۔ تو میں یہاں پہ بزنس کمیونٹی نے اس کا بڑا اچھا قدم کیا ہے کہ نہ صرف IMF کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے، ان کے بورڈ نے اس کی کر دی ہے، بلکہ اس مہینے سے پہلے ہی آخر تک ہمیں انشاءاللہ 1.1 بلین کی ہمیں پرنٹ جو ہے وہ ہمیں مل جائے گی اس کی جو ہے۔ ساتھ ہی بات یہاں ختم نہیں ہو گئی ہے، بلکہ IMF کی جو سربراہ ہیں، جو چیف ہیں، انہوں نے جب سائیڈ لائنز کے اوپر پرائم منسٹر سے ملاقات کی تو پاکستان کی اور حکومت کی جو معاشی اصلاحات ہیں اور پروگریس ہیں اور پاکستان جس رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے اس کو سراہا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک چیز ہے۔ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ IMF کا ایک یہ معاہدہ ہمارا ہوا ہے، میں کہوں گا اس سے بڑی چیز ہوئی ہے کہ IMF کی چیف نے میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے پاکستان کی حکومت کی کوششوں کو سراہا ہے کہ پاکستان پہلی بار جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے، ریونیو کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، GDP ہماری اچھی جا رہی ہے، ہمارے انفلیشن میں کمی ہوئی ہے، ہمارے انٹرسٹ ریٹ کے اندر کمی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی انہوں نے چیز یہ کہی، حکومت اس چیز پہ کاربند ہے کہ غریب جو ہیں ان کو ٹرکل ڈاؤن اس کا ملے گا اور امیروں سے ٹیکس لیا جائے گا اور غریب جو ہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ تو جب یہ میسج پوری دنیا میں جو دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ملے گا کہ IMF ہم سے بہت زیادہ مطمئن ہے، اور نہ صرف انہوں نے معاہدہ کیا ہے بلکہ ہماری
जो भी हुकूमत की इस्लाहात हैं उनसे बहुत मुतमईन है, तो दूसरे बीक पर हमारे आगे बढ़ते जी। हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि IMF को मुआहदे को सिर्फ आप उसके अंदर नहीं लें कि ये मुआहदा हो गया है। IMF की जो छतरी होती है ये आपके लिए बहुत काम देती है, क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड बैंक जो है उनसे भी मुलाकात हुई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है हमें आने को तैयार है। और दूसरी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस बार गल्फ कंट्रीज ने पाकिस्तान को ये प्लेज किया था कि हम $25 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, और वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि किसी तरीके से हमें सेहत को एक क्लीन चिट मिल जाए IMF की तरफ से। तो अब आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जैसे ही आप देखेंगे आने वाले वक्तों में गल्फ कंट्रीज जिसमें UAE है, सऊदीया है, ये तमाम कंट्रीज, तो कतर है, ये पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेंगे। अच्छा, मगर अभी जी यहाँ से कहूंगा जी जी कि हम ICU से तो निकल आए हैं, मगर अभी तक हमारी मईशत जो है वो बिल्कुल हमारी सही नहीं हुई है। और वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर जो असरात जो होते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जी तो हम जो है कम से कम जो अफवाहें फैलाई जा रही थी उनको बड़ी मायूसी हुई है इस चीज से कि पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहदा हो गया है। और आखिरी वक्तों में भी कुछ लोग जो थे, पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, IMF के दफ्तर के बाहर जाके मुजाहरे कर रहे थे और ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ मुआहदा नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा इश्तियाक बेग साहब, मैं चाहूँगी इस पे आपका कमेंट बड़ा ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म ने ये फरमाया कि ये हमारी कोशिश होगी कि IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो। यकीनी तौर पर अज़्म और ये जो इरादा है तो बहुत बुलंद है, लेकिन सर जो माशी इस्लाहात का अमल इस वक्त जारी है, इसमें हमें स्पीडी होने का कितना ज़रूरत है, और मज़ीद कौन से माशी इस्लाहात हैं जो आप समझते हैं कि हमें इंटीग्रेट करना है अपने सिस्टम में, ताकि हम टेक ऑफ करने की पोजीशन में हों। टेक ऑफ करने की पोजीशन में होंगे तो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ये हमारा जो है हतमी तौर पर आखिरी ही प्रोग्राम है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, इस बार सबसे टफ प्रोग्राम था ये IMF का, क्योंकि उन्होंने जो शराइत हमारे सामने रखी थी वो कोई आसान शराइत नहीं थी। मगर और सबसे बड़ी उनकी ये थी कि हम अपना टैक्स नेट को बढ़ाएं। लास्ट हमारा जो फिस्कल ईयर था उसमें हमारी 9 ट्रिलियन के हमारे रेवेन्यू कलेक्शंस हुए थे, और इस बार 40% इजाफे के साथ हमने उनको अंडरटेकिंग ये दी है कि हम 13 ट्रिलियन जो है वो करेंगे। अब उसके लिए आप देख रही हैं कि किस तरीके से हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि उन लोगों को भी टैक्स नेट के अंदर लाए, या अभी तक जो थे वो टैक्स नेट से बाहर थे और टैक्स नेट के अंदर ना होने की वजह से उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो मुझे पूरी उम्मीद, देखिए हमें पाकिस्तान में समाओ IMF को बुरी नजर से भी हम देखते हैं, मगर हमें IMF को ये क्रेडिट देना चाहिए कि आज जो भी इस्लाहात हमारी मौशी तौर के ऊपर आई हैं, इसके अंदर IMF का हिस्सा है। IMF की सबसे बड़ी शर्त यह है कि टैक्स नेट को बढ़ाएं जो हम बढ़ा रहे हैं, अपने रेवेन्यू को बढ़ाएं जो हम बढ़ा रहे हैं, और सबसे बड़ी सब्सिडी नहीं दें। जैसे आपने बीच में देखा होगा कि हमारी सब्सिडी जो थी वो उन्होंने बिल्कुल उसको, मतलब हमने उनको अंडरटेकिंग दी है कि पाकिस्तान कोई सब्सिडी नहीं देगा। और सबसे बड़ी जो चीज इसके अंदर आ रही है वो ये भी आ रही है कि सब्सिडी के अलावा जो है स्टेट बैंक के अंदर जो है हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। जो रेट होंगे रुपीस और डॉलर का जो है वो जो है जो भी एक्चुअल रेट्स होगा वो होगा, हुकूमत उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इन तमाम चीजों से, और सबसे बड़ी ये लॉस मेकिंग जो है जो हमें किल कर रही थी, PIA स्टील मिल, ये हमारे कोई 700 अरब रुपए हर साल हमारे जाया हो रहे थे। और IMF को हमने ये भी प्लेज किया है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगी कि PIA जो है, जो एक बड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट हमारा वहां पे उसको सब्सिडी देनी पड़ रही थी, वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसका प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है। तो इस्लाहात देखिए अच्छी हुई हैं और इसके दूर रस नताइज होंगे। और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर जो है हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर ऑलरेडी इजाफा हो गया है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, हमारी रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं। जब आपकी करेंसी जो होती है मुस्तहकम होती है, जैसे आप देख रहे हैं कि काफी अरसे से हमारी स्मगलिंग काफी रुक गई है, अफगानिस्तान जो डॉलर हम जा रहे थे वो रुक गए हैं, क्योंकि तमाम पॉजिटिव चीजें, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो शामिल है। मिर्जा साहब, इस पर हम मजीद बात भी करेंगे, पाकिस्तान ने अपनी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ानी है। अब से कुछ देर पहले तक एयर वाइस मार्शल साहब ने बात की थी पॉलिसीज के तसलसल की, तो जौहर सलीम साहब, पॉलिसीज का तसलसल, जो मौक़िफ़ है उसमें तसलसल, अब हमारे दरीना मुतालबात, वो कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, दुनिया में क्या में अमन के हवाले से प्रैक्टिकली पाकिस्तान अमन मिशंस का हिस्सा है, और दुनिया के बहुत हार्ड एरियाज़ में पाकिस्तान ने क्या में अमन में हिस्सा लिया है, शहादतें दी हैं। पाकिस्तान ने खुद फेस किया है वॉर ऑन टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, जानी और माली नुकसान हुआ। अब पॉलिसीज़ का तसलसल,
کہاں لیک کرتی ہیں اور پھر ان میں کنٹینیوٹی کے لیے کون سے فیکٹر ضروری ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم بھی اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں، وزیر خارجہ کی جانب سے بھی، پھر نائب وزیر اعظم کی جانب سے بھی، اور جو ہمارا فورن آفس ہے بڑا پرو ایکٹیولی چیزوں کو اب خود سے مینج بھی کر رہا ہے اور اس میں بہتری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سمجھ رہے ہیں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں جس چیز کی کمی ماضی میں نظر آ رہی تھی؟ دیکھیے جیسا آپ نے کہا پالیسیوں کے تسلسل کی ضرورت جو ان سی ہے وہ بہت اہم ہے، اور یہ ہمارا المیہ رہا ہے کہ وہ تسلسل اس طرح سے نہیں رہا. اب جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات جو کی ہے، ابھی ہم جس دور میں ہیں اقتصادی طور پہ وہ اکنامک اسٹیبلائزیشن کا دور ہے، بیکاز ہم ایک کرائسس سے گزرے تھے. تو سب سے پہلے اپنی آپ اکنامک اسٹیبلٹی ری گین کرتے ہیں، اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں جو کہ ابھی ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں. اس کے بعد پھر اکنامک گروتھ کی باقی بات آتی ہے. اب اس میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس خطے میں، باقی دنیا کو تو آپ چلیں ہم اس سے بہت پیچھے ہیں جنوبی ایشیا میں، اس خطے میں بھی ہم سب سے پیچھے رہ گئے تھے. بنگلہ دیش ہمارے سے بہت آگے نکل گیا تھا، ہندوستان جو ہے 8% کے 7% کے حساب سے گرو کر رہا تھا. سری لنکا بھی ڈسپائٹ دا اکنامک کرائسس جو کہ انہوں نے فیس کیا، تو اس میں ہم اقتصادی طور پہ اور پھر ایک جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم پورے ساؤتھ ایشیا میں بھی سب سے پیچھے رہ گئے تھے. ان ملکوں میں تھے جس طرح بالکل ہی جو نیپال میں بھی اور کئی معاملات میں وہ بھی بہتر تھے. اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ایک اس طرح کی پالیسیز بنائی جائیں جو کہ لانگ ٹرم ہوں، جس میں آپ اسٹرکچرل ریفارمز کی جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ، اور اس وقت وہ چلیں IMF کے اس میں ہم کر رہے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے کہ وہ سسٹین رہیں. دوسری طرف جو آپ نے بات کی ہے فارن پالیسی کی، فارن پالیسی میں بھی ظاہر ہے کہ اسٹیڈ فاسٹنس جو سی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. جو ہمارے لانگ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں جس سے جموں کشمیر کا مسئلہ ہے، اسی طرح فلسطین کا مسئلہ بھی ہمارے لیے اہم ہے بحیثیت مسلمان. پھر ریجنل کوآپریشن جو ہم نے پروموٹ کرنی ہے، اپنے تعلقات جو ان سے ہیں بڑی طاقتوں کے ساتھ، اس میں ایک توازن اور ایک ایسا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں، اور آپ کے نیشنل انٹرسٹ کیا ہیں، وہ اگر میں اس کو بالکل مختصراً بیان کروں تو یہ ہے کہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، سیکیورٹی اپنی جو سی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اکنامک اسٹیبلٹی اور اکنامک ڈیولپمنٹ. یہ چار چیزیں آپ کے جو ہیں کلیدی جو نیشنل انٹرسٹ ہیں، ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے آپ کو ایسی اکنامک پالیسی، ایسی فارن پالیسی چاہیے ہوتی ہے جو ان ساروں کو جو ہے نا کنسسٹنٹلی جو یہ سارے آپ کے جو مقاصد ہیں ان کو آپ پرسو کر سکیں. تو اس میں جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور کہ سب سے پہلے جو فارن پالیسی ہوتی ہے اس کا ویژن جو ہے وہ بہت اس میں کلیئرٹی ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں کلیئرٹی ہو، اور پھر اس کے بعد آپ جو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ اس میں شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، پھر میڈیم ٹرم آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، پھر لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی، اور یہ نیشنز کرتی ہیں اس کو ایسے طریقے سے کرتی ہیں کہ اب دیکھیں نا، جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے، جموں کشمیر کا، یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ مسئلہ کوئی سال میں یا 2 سال میں شاید نہ حل ہو سکے. تو پھر آپ کو ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو اور آبجیکٹیو اس میں اپنانا پڑتا ہے. اسی طرح جو دوسرے مسائل ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں، پھر اقتصادیات کے، اقتصادیات آج کی دنیا میں اقتصادیات جو ہے وہ فارن پالیسی کا بہت بڑا کلیدی حصہ ہے. آج کل جو ہے نا ماڈرن فارن پالیسی جو سی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی دیٹ ہیز ٹو بی پیپل سینٹرک. ابھی جو یہ دورہ ہے نیو یارک کا، اس میں بھی یہ بات ہوگی، جو ان سے نا پرائم منسٹر یہ جو ہے نا اس چیز کو دنیا کے سامنے رکھیں گے کہ ہمارے لیے جو ہمارا جو ڈومیسٹک ایجنڈا ہے اور جو ہمارا انٹرنیشنل یا گلوبل ایجنڈا ہے ڈیولپمنٹ کا، اس میں کلیدی جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ افراد کی ہوگی، پیپل سینٹرک ہوگا. تو یہ آج کل کی دنیا میں پیپل سینٹرک فارن پالیسیز کی بات ہو رہی ہے، جو ہے نا ہیومن سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے. پھر جس طرح یہ اس طرح کے جو ایشوز جو ہیں درپیش، کلائمیٹ چینج، کلائمیٹ ریزیلینس کے جو ساری، تو اس سارے ایشوز کے کو جب آپ نے جو ہے نا تو ایک ہولسٹک طریقے سے اس کو پرسو کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اعجاز ملک جی سر پلیز. جی تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے اس طرف بڑھ رہا ہے کہ جہاں پہ یہ اہمیت ہمارے سامنے ان سی بہت ہی واضح ہوتی جا رہی ہے. تو آپ کو وہ مستقبل میں مجھے امید ہے
کہ ہمیں وہ لانگ ٹرم گول ہے, ہمیں جو ہے پرسسٹنٹلی اس کو آگے لے کر چلنا ہوگا بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ. اعجاز ملک صاحب, سر ابھی بات کی سر نے غزہ کے حوالے سے, تو ہم دیکھ رہے ہیں اس فورم میں اسرائیل کے کو جنگ بندی پر زور دیا گیا, چاہے وہ جو بائیڈن ہوں, ترکی کے صدر ہوں یا دیگر سربراہان مملکت, ان کی جانب سے کہا گیا کہ دائرۂ کار کو بڑھایا نہ جائے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیراڈائم اس نے ایکسپینڈ کر دیا ہے, لیبنان تک پہنچ گیا ہے. اب جو اسرائیل کی طرف سے موقف آیا ہے, انہوں نے باشگاف الفاظ میں اپنی جو جنگ بندی ہے اس سے انکار کیا اور کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ یہ حملے جاری رکھے گا, جس پر فرانسیسی صدر کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسرائیل یہ حملے جاری رکھتا ہے لبنان میں تو یہ اس کی بڑی غلطی ہوگی. یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں سر؟ دیکھیے یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے, اور اس کا جو سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے, آلموسٹ 1 سال ہونے کو ہے, اور دنیا بھر سے اس چیز کو کنڈیم کیا جا رہا ہے, جو پاور سینٹرز ہیں وہاں سے بھی تواتر کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے اسٹیٹمنٹس آتی ہیں. لیکن اسرائیل نے ابھی تک کسی طرح بھی کوئی پریشر نہیں لیا, اور وہ ان کے کسی بھی, جب ہم اس میں کامبیٹ میں جاتے ہیں یا ایک وار, ایک فارمل جب ہم وار ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کے کچھ ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اور پھر جو مبصرین ہوتے ہیں وہ ان آبجیکٹیوز کے اگینسٹ دیکھتے ہیں کہ وار جو ہے وہ کس طرح انفولڈ ہو رہی ہے, اور اس کا ایک پروجیکشنز بنتی ہیں. اس پرٹیکولر کیس میں وہ آبجیکٹیوز بڑے ویگ رکھے گئے. یہ کہا گیا کہ جی ہم اسرائیل کے لیے, نتن یاہو نے یہ کہا کہ ہم اسرائیل کے لیے جو بھی تھریٹس ہیں, جو کنٹمپریری تھریٹس ہیں یا فیوچرسٹک تھریٹس ہیں, ہم ان کو اس طرح سے نیوٹرلائز کریں گے کہ آنے والے وقتوں میں اسرائیل کے لیے کسی طرح کی کوئی ریزسٹنس جو ہے وہ اس خطے میں نہ ہو. اب یہ جو آبجیکٹیو ہیں یہ تو کسی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں, انتہائی ایول. جی مطلب یہ ایک محدود نہیں ہے کہ غزہ کی اسٹرپ تک, یہ محدود نہیں ہے لیبنان تک. اگر کوئی اور ملک بھی جو ہے وہ بھی ان کو کسی طرح کی تھریٹ, ان کی پرسیپشن میں, ان کی جو تھریٹ پرسیپشن ہے ریجنل, وہ اس میں آتا ہے, تو وہ تو اس کے لیے بھی تیار ہیں. تو یہ تو ایک مڈل ایسٹ کے امن کے لیے, اور مڈل ایسٹ ہمیشہ سے جب سے یہ یونائٹڈ نیشنز بنی ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے, مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایک بڑا ہی فلیش پوائنٹ رہا ہے دنیا کے امن کے لیے. تو یہ دنیا کے امن کے لیے ایک خطرہ ہے. تو اعجاز ملک صاحب, معذرت کے ساتھ آپ کی بات کٹ رہی ہے, اس کو ہم وار تو نہیں کہیں گے, یہ وار تو نہیں ہے, یہ جینوسائیڈ ہے, یہ نسل کشی ہے. 6 ماہ کے بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, پناہ گاہوں میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, پھر جو رضاکار ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیے میں وار اس کو ایکڈیمک سینس میں کہوں گا جی, کیونکہ یہ وار ہی ہے. جینوسائیڈ اس کا ایک آپریٹس ہے, جینوسائیڈ اس کا ایک ایفیکٹ ہے, کیونکہ وار ایک تواتر کے ساتھ یہ جو ہے چلتی جا رہی ہے. اور بے شک آپ دیکھیں توازن تو کوئی نہیں ہے, ان کا جو ملٹری مائٹ کا اس کا کوئی توازن نہیں ہے. لیکن کیا ہم یہ کہیں کہ ہم وار اس صورت میں کہیں گے جب دونوں فورسز جو ہیں وہ ریگولر ٹروپ فورسز ہوں یا ان کے کوئی ڈیفائنڈ جیوگرافیکل ایشوز ہوں؟ ایسا نہیں ہے. وار پر سے وہی ایفرٹ ہے جو وہ اپنے آبجیکٹیوز کے لیے لانچ کر رہے ہیں, اور جینوسائیڈ ان کا ایک اسٹریٹجی ہے جس کے تحت وہ وہاں کے جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ جو ہے تباہ کر دے گا. سر یونائٹڈ نیشن بھی تو پھر بہت سوالیہ نشان ہوتا ہے, جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقصد تو ہمیں اس کی ایفیکٹونیس تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے. بالکل. جب بھی ہم انفارچونیٹلی ہم بات کرتے ہیں, جیسے یہ اجلاس آلموسٹ اب 79 اجلاس ہے تو تقریباً 8 دہائیاں ہو گئیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن نے لیگ آف نیشنز کو ریپلیس کیا تھا, کیونکہ لیگ آف نیشن جو اقوام عالم تھیں ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پوری نہیں اتری, اور 2 جنگوں کے بعد دنیا نے یہ ریئلائز کیا کہ ہمیں یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, تو ہمیں ایک نئے اسٹرکچر کی ضرورت ہے. لیکن اب پھر وہ شاید وقت آ گیا ہے, خاص طور پہ جب سے یہ یونیپولر ورلڈ ہوئی اور اس کے بعد سے 90 کی دہائی سے آنورڈ جس طرح کے کانفلکٹس ہیں, شاید ہمیں اقوام متحدہ کی ایفیکیسی کے اوپر اور اس کو ری اسٹرکچر کرنے کی جو ضرورت ہے اس کے اوپر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک چیز ایئر وائس مارشل صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ
बहुत अहम है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जितनी ज़्यादा आपकी बेहतर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, आपकी सिक्योरिटी लेवल भी और दुनिया में आपकी आवाज़ भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान के हवाले से IMF का प्रोग्राम और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनकी माशी टीम कोशिश करिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो। वज़ीर-ए-आज़म के वहाँ पर अमेरिकन बिज़नेस काउंसिल में, पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल से मुलाकात हुई है। जो पाकिस्तानी बिज़नेसमैन हैं वहाँ पर, वो पाकिस्तान इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनसे मुलाकात हुई है। इस मुलाकात से बहुत अरसे से पेंडिंग जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में क्रिएटेड हैं, अब उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं। कैसे देखते हैं अब इस मुलाकात को? कितना बड़ा आइस ब्रेकर होगी ये मुलाकात? और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, IMF की जानिब से श्योरिटी के बाद अब हमारी इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको वेल कर सकेंगे ये सरमायाकार? बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए कि IMF से जो हमारा मुआहदा हुआ है 7 बिलियन का, उसके बाद डेफिनेटली जो है ये जो मुलाकात हुई है इसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये लोग भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाहेंगे। उनको ये पता है कि IMF ने इन्हें सेहत एक क्लीन चिट जो है वो उसके अंदर दे दी है। साथ ही पाकिस्तान और अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के मेंबरान से मुलाकात के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें SIFC के बारे में भी बताया है। इससे पहले ये होता था कि कोई भी बाहर का अगर इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आता था तो 1 साल तक वो कम से कम जो है वो एक ब्यूरोक्रेट से एक मिनिस्ट्री से लेके दूसरी मिनिस्ट्री पर जाता रहता था और उसके ऊपर कोई जो था काम नहीं होता था, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को ये डर था कि अगर हम कोई फैसला करते हैं तो कल नैब जो है वो हमें परेशान नहीं करे। तो ये वजह थी कि हमारे पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन ना होने के बराबर थी, बल्कि 1 आध साल पहले तो $500 बिलियन पे आ गई थी। मगर जब से SIFC जो है ये एक्टिव हुई है, खास तौर पे गल्फ कंट्रीज के काफी लोगों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी, खास तौर पे रेकोटिक के अंदर जैसे आपने सुना होगा सऊदी सरमायाकारी आ रही है, 20 बिलियन जो है UAE जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है एग्रीकल्चर में, IT के अंदर, माइनिंग के अंदर। तो ये वो फील्ड है जिससे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और खास तौर पे बहुत अच्छा रिटर्न भी है। और अगर IMF का हमारे से मुआहदा भी हो गया है और साथ में अगर SIFC जो है वो उसको ओवरसी करती है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है वो उसके अंदर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे हम देखेंगे। साथ ही आप प्राइम मिनिस्टर साहब को देखिए, मैं हमेशा ये क्रेडिट देता हूँ कि लास्ट ईयर जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में, तो उस वक्त ये हालत थी कि हमारे रिजर्व जो थे वो सिर्फ 4 बिलियन जो थे, जो कि 1 महीने के भी एक्सपोर्ट्स को सस्टेन नहीं कर सकते थे। और फिर उन्होंने मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद IMF के चीफ को यकीन दहानी कराई थी और वो मांगा हुआ था। इस बार जब वो गए हैं तो इस बार आपने देखा है कि ना सिर्फ ये चीज भी है बल्कि IMF के चीफ ने पाकिस्तान की तारीफ भी की है। तो मैं सोचता हूँ कि देखिए असरात आने शुरू हो गए हैं। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो 16 और 17 बिलियन डॉलर हुआ करता था वो तकरीबन ना होने के बराबर हो गया है। और इस वक्त टाइमिंग्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो है पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कम हुए हैं और पाकिस्तान को इससे भी हमें एडवांटेज मिल रही है। और हमारी GDP आप देखेंगे कि उसके अंदर भी बेहतरी आएगी उसकी, और 2.5% ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक और IMF ने कहा है। बट मैं सोचता हूँ कि हमारी GDP का जो आएगा वो 3% से भी जो हम क्रॉस कर जाएंगे, अच्छी चीज है। अब आपने अभी जिक्र किया था कि तमाम चीजें पॉसिबल हैं जब कि हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर जो इजाफा है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई मुल्क की भी इकोनॉमी जब भी फ्लोरिश करती है जब उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। हमारे साथ इससे पहले प्रॉब्लम ये थी कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स जो थे वो बहुत ज्यादा थे, 22% के ऊपर कभी भी किसी कंट्री के अंदर जो है वो बिजनेसमैन जो होता है वो नहीं कर सकता कि 22% बैंक से ले और वो किस तरीके से बिजनेस को सस्टेन करेगा। एक बड़ा अच्छा चीज लगी कि स्टेट बैंक ने अभी आपने देखा है कि 1 गो के अंदर 2% इंटरेस्ट रेट को कम किया है, जबकि बिजनेस कम्युनिटी का ये क्या है कि इसमें फर्दर कमी लाई जाए। अगर हम किसी तरीके से इंटरेस्ट रेट को 15-16 पे ले आते हैं तो आप देखेंगे, और ऑलरेडी मैं आपको एक गुड न्यूज यहाँ पे ये दे रहा हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ है, तकरीबन 6 से 7% हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। इस वक्त गवर्नमेंट जो है IPP के साथ भी बातचीत कर रही है, और अगर हमारी एनर्जी की प्राइसेस भी थोड़े से कम हो जाते हैं, ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी मतलब हुकूमत ने सब्सटेंशियली उसके अंदर रिडक्शन की है, तो आप हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं
وہ ہم 40 بلین پہ جا سکتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان نے اس بار 4 بلین کے صرف رائس کی ایکسپورٹ کی ہے. ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ 200 بلین ہے. ہم اس وقت 3 بلین پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو پرائم منسٹر صاحب اس میں بھی بہت توجہ دے رہے ہیں. آپ دیکھیں گے اگر یہ 2-3 سیکٹرز میں ہم اصلاحات لے آتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے, انرجی کاسٹ ہماری کم ہو جاتی ہے, تو ہم تو 40-50 بلین جو ہے اس کے اوپر ہم جا سکتے ہیں. انشاءاللہ. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جوہر سلیم صاحب, سر ایک بڑی جو اہم ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے وہ ہم دیکھیں گے 2025 میں, جب پاکستان جو ہے وہ سلامتی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر بن جائے گا, تو پاکستان کی سے اور اس کی جو سگنیفیکنس, اس کا جو رول ہے, ایک تو یہ بتائیے گا وہ کتنا اہم ہو جائے گا. یہ سوال میں اس تناظر میں کر رہی ہوں کیونکہ یہ جو ابھی اجلاس جاری ہے اس میں جتنی بھی ڈیبیٹس ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں, یہ نان بائنڈنگ ہوتی ہیں, لیکن جب سلامتی کونسل میں معاملات آتے ہیں تو پھر وہ بائنڈنگ ہوتی ہیں, تو اس میں آواز کا مؤثر ہونا اور اس کی افیکٹونیس بڑھ جاتی ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے سر آپ؟ جی بالکل, جس طرح آپ نے کہا, پاکستان جو ہے 25-26 کے لیے الیکٹ ہوا تھا ایک نان پرماننٹ ممبر سلامتی کونسل کا, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا, جو کہ ایک بہت اہم رول ہوتا ہے, بیکاز جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ہے اسی کے اندر وہ معاملات جو ہیں, جب یہ کانفلکٹس ہوتے ہیں اس قسم کے, جس طرح ابھی غزہ میں ہم دیکھ رہے ہیں, یا یوکرین کا ہے, یا جموں کشمیر ڈسپیوٹ جو ہے, یہ سارے ادھر جاتے ہیں. اور وہاں پہ آپ نے صحیح کہا, وہاں پہ بائنڈنگ ریزولوشنز بھی ہو سکتے ہیں, آلدو کہ اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ریزولوشن جو ہے وہ انڈر چیپٹر 6 ہے یا انڈر چیپٹر 7 ہے. تو اگر وہ چیپٹر 7 انڈر چیپٹر 7 ہوں تو پھر اس میں ان کو انفورس بھی کیا جا سکتا بائنڈنگ ہو جاتا ہے پھر, اور وہ بالکل, اور وہ پھر اہم ہو جاتے ہیں. تو اس میں ہوتا ہے یہ, اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ 15 ملک ہوتے ہیں اس میں سے 5 تو P5 ہیں جو پرماننٹ ممبرز ہیں نا, جو بڑی طاقتیں ہیں, اور پھر 10 ملک جو ہیں وہ 1 سال کے لیے یہ روٹیشن بیسس پہ پھر الیکٹ ہوتے. اچھا, جب پاکستان الیکٹ ہوا تو یہ بھی اچھی چیز تھی کہ اس بار 180 سے زیادہ ووٹ ملے تھے پاکستان کو, جو ایک نمایاں کامیابی تھی. بالکل اس میں پاکستان یہ کہہ چکا ہے پہلے بھی, اس میں آنے سے پاکستان کو ایک تو دیکھیں جو کشمیر کا ہمارا جو ڈسپیوٹ ہے جموں کشمیر کا, اس پہ جو ہمارا موقف ہے اس کو بہت زیادہ آپ جو ہے نا آپ کو واضح طریقے سے بڑی تقویت ملتی ہے. آپ اس کو جو جس طرح سے اس کو آپ دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور اس فورم میں رکھ سکتے ہیں. آپ جب یہ انڈیا کے ایکشنز ہوئے تھے 5 اگست 2019 کے بعد, تو اس میں 2 بار یہ ہوا کہ وہ انفارملی ڈسکس ہوا یہ میٹر یونائٹڈ نیشن. کیونکہ دیکھیں اس جو یہ جموں کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے, اس میں سب سے جو نمایاں چیز ہے وہ یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے ہی تو ریزولوشنز ہیں جو 1948 اور اس کے بعد خود انڈیا خود لے کے گیا تھا. بالکل, وہ خود لے کے گئے تھے, اور اس پہ ابھی تک وہ آج تک عمل نہیں ہوا. تو جب آپ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر ہوتے ہیں تو پھر آپ وہاں پہ یہ بات جو سی ہے بہت زیادہ صحیح طریقے سے آپ جو ہے اس کو وہاں پہ اس کو آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی کیسے ہے کہ یہ ریزولوشن اسی اگست باڈی کے ہیں اور ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہوا. پھر جو دوسرے مسائل ہیں اس پہ آپ کی آواز اہم ہو جاتی ہے. مثال پر یہ غزہ کا مسئلہ ہے, تو جو عالم اسلام کا موقف ہے اس کو پاکستان بہتر طریقے سے وہاں پہ پریزنٹ کر سکے گا. پھر اس کے بعد جو یونائٹڈ نیشنز کی ریسٹرکچرنگ کی بات چل رہی ہے, ریفارمز کی بات چل رہی ہے نا, اور یہ بھی بہت اہم ہے, اور کئی اینالسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ بات پچھلے 10-15-20 سال سے چل رہی ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ایک ڈیسائسو فیز میں آنے والی ہے. تو اس وقت اس میں اس لحاظ سے بھی پاکستان کا اس جو ہے نا اہم فورم پہ ہونا جو ہے وہ بہت اچھی ایک بات ہے. جتنی سگنیفیکنس ہماری جغرافیائی طور پر اس خطے میں ہے, اور سلامتی کونسل کا ممبر بننے کے بعد, مستقل ممبر بننے کے بعد, یہ مزید آواز توانا ہو جائے گی. اعجاز ملک صاحب, ماڈرن ایج میں جو وار ڈائنامکس ہیں وہ کافی حد تک چینج ہو گئے ہیں. وہ اب سوشلی بھی ہیں, اکنامکلی بھی ہیں, انٹلیکچولی بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسرائیل کر رہا ہے پہلے فلسطین میں اور اب لبنان میں, وہ اپنی جگہ حقیقت موجود ہے. اب یہ ماڈرن ایج کے ماڈرن چیلنجز ہیں, جسے اقوام متحدہ سے ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے یا پاور شفٹ کے حوالے سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, کتنی ضروری ہے کہ اس کے لیے مزید وائسز, کیونکہ اب سرد جنگ کا بھی شاید اس طرح سے وہ ایلیمنٹ اتنا پرومیننٹ نہ ہو کہ بہت سارے ممالک سرد جنگ میں رہے اکنامیکلی ایک دوسرے کو نیچے کرنے کے لیے, لیکن اب ماڈرن ایج, ماڈرن جو ہمارے پاس پرابلمس ہیں ان کا ماڈرن سلوشن چاہیے. اے آئی کا استعمال جس طرح سے ہو رہا ہے, جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, جی ڈیفینیٹلی جس طرح کی تھریٹس ہیں یا جس طرح کے چیلنجز ہیں, اسی طرح کے ایکسٹرا آرڈنری رسپانس یا ارینجمنٹس کی ضرورت تو ہے.
لیکن اس کے لیے انوائرمنٹ کو بھی کنڈیوسیو ہونا چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہیں جب جو اس ریجن کے جو ممالک ہیں وہ اپنی پالیسیز کو ریویو کریں کنٹمپریری تھریٹس کے اعتبار سے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں تمام ممالک جو ہیں وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق وہ اپنی جو ہے پالیسی یا اسٹریٹجیز کو وہ ریویو کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹمپریچرز بڑھ بھی رہے ہیں امن کے حوالے سے، اور اگر ان کے ملک کو کوئی امیجیٹ تھریٹ نہیں ہے تو وہ عموماً کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس میں جو ہے انوالو نہ ہوں۔ پہلے جب جو کولڈ وار کا ایرا تھا، جب دو بڑی طاقتیں تھیں دنیا میں، تو اس وقت جو بلاکس تھے ان میں ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ جو ہے اس کو نیگوشیٹ کیا جا سکتا تھا۔ اب تمام ممالک جو ہیں وہ اپنی ون آن ون جو ان کی الائنسز ہیں اس کا ایڈوانٹیج تو لیتے ہیں، لیکن وہ کسی دوسرے کے لیے اپنے مفادات پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو یہ جو ڈائنامکس ہیں یہ بڑی جو ہیں دنیا میں جو چھوٹے کانفلکٹس ہیں نسبتاً، مطلب عالمی جنگ سے نیچے جو بھی ریجنل کانفلکٹس ہیں وہ اس میں چونکہ ایک انڈسٹریل ایک کمپلیکس ہے بہت بڑا، جو کہ اس کے ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو کہ تھرائیو کرتی ہے کانفلکٹس کے اوپر، تو سب سے بڑی تھریٹ تو پیس کے لیے ان کے مفادات ہیں جو کہ ویپن انڈسٹری کی بات کریں، جی ویپن انڈسٹری کی بات، جی ویپن انڈسٹری کی مطلب سب سے بڑا جو امن کو خطرہ لوگوں کے آپس کے مسائل سے نہیں ہے۔ بالکل مسائل تو دیکھیے آپ جنگ کر بھی لیں گے تو مسائل تو پھر بھی کسی ٹیبل پہ، کسی مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہو رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا، وار حل نہیں ہے کسی مسئلے کا، لیکن اس چیز کے لیے جو کیٹلسٹ ہے وہ اٹ سیلف پرابلم یا تنازع نہیں ہوتا، وہ کیٹلسٹ اس ویپن انڈسٹری کا مفادات ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں ایک امن جو ہے اس کی فضا قائم نہ ہو۔ ٹھیک ہے مرزا اشتیاق بیگ صاحب، سر آپ کے لاسٹ کامنٹ، آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں، آپ نیٹی-گریٹیز کو بھی سمجھتے ہیں، کیپنگ ان ویو دا کرنٹ گراؤنڈ ریالٹیز آف پاکستان، ابھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے معیشت کے ٹیک آف کی بات ہو رہی ہے، اگلے 6 ماہ میں یا سال میں اگر میں آپ کے اسسمنٹ پوچھوں کہاں دیکھ رہے ہیں آپ ہماری معیشت کو؟ دیکھیے بہت برا وقت دیکھا تھا لاسٹ ایئر، اور ہم دہانے پہ کھڑے تھے بینک کرپسی کے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ کس طرح، مگر وہ نہیں ہو پایا، اور اب آپ دیکھیے کہ ہم نے ٹیک آف کر لیا ہے، اچھے دن پاکستان کے شروع ہو گئے ہیں، ہماری ایکسپورٹس بھی اب بڑھیں گی، آپ دیکھیں گے کہ سرمایہ کاری کے اندر بھی اضافہ ہوگا، دوست ممالک بھی آ کے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے، تو اب اچھے دن پاکستان کے شروع ہو گئے ہیں۔ صرف ہمیں پرابلم یہ چاہیے کہ کسی طریقے سے پولیٹیکل جو ہے اس کے اندر بھی ہم ایک اچھے وہ رکھیں، اور ایک اس طرح کا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہونا چاہیے کہ اننیسیسری وہ ایک اچھے کلائمیٹ کو جس کے اندر پاکستان ترقی کر رہا ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ پاکستان کا آنے والا وقت آپ دیکھیں گے کہ ہماری جی ڈی پی گروتھ بھی اوپر جائے گی، آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ڈالر جو ہے کے مقابلے میں پاک روپیز بھی اسٹرینتھن ہوگا، ہمارے ریزرو جو ہیں اس کے اندر فردر سے اضافہ ہوگا۔ ایک مثال اور دوں کہ پاکستان کے لوگوں کا بلیو اتنا ہے کہ یہ پاکستان سے باہر رہنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے پاکستان ڈیجیٹل جو اسکیم حکومت نے کی ہے اس کے اندر $7.5-8 بلین روشن ڈیجیٹل کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک مینس کہ پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ نہ صرف ریمیٹنسز میں اضافہ کر رہے ہیں بلکہ ان کے پاس جو سیونگ ہے وہ روشن ڈیجیٹل کے اندر یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں، اور اگر آپ روشن ڈیجیٹل کے اندر جو 7 بلین ہے ان کو ایڈ کرتے ہیں 9 بلین میں، جو 10 بلین ہونے والے ہیں، تو ہمارے 16-17 بلین کے اس وقت ریزرو ہو گئے، تو پاکستان از اے ویری اسٹرانگ پوزیشن، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہت اچھا ہے، مہنگائی میں بھی کمی آئے گی، آلریڈی ہمارا جو ہے انفلیشن جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انٹرسٹ ریٹ کے اندر بھی کمی آئے گی اور پاکستان مزید ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ مرزا اشتیاق بیگ صاحب، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور
यही वो उम्मीद अफजा अल्फाज होते हैं, एक उम्मीद होती है जो हौसला भी बढ़ाती है और हिम्मत भी देती है। बहुत मुश्किल वक्त पाकिस्तान ने देखा राजिया, बिल्कुल जब ऐसा ही है। 2022 की हम बात पाकिस्तान के हवाले से बैंकरप्ट होने के हवाले से पाकिस्तान को कहा जा रहा है पाकिस्तान नादहिंदा हो जाएगा, तो फिर उसके मसाइल अलग से हमने देखा श्रीलंका में क्या हालात बने। गो के श्रीलंका का ग्रोथ रेट भी अच्छा, वहाँ पर लिटरेसी रेट भी अच्छा, लेकिन कुछ पॉलिसी इकदाम या फिर इक्तिसादी इकदाम ऐसे थे कि उन्हें पूरी दुनिया का एतमाद उनसे उठ गया था, तो उसके फिर रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट होते हैं। प्रोग्राम का वक्त ट्रांसमिशन का ख़त्म हो चुका है। जी बिल्कुल, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। जौहर सलीम साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, इश्तियाक बेग साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। वज़ीर आज़म का आज खिताब होगा, कल फिर हम उसी पे ट्रांसमिशन करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।